لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي سبحان الله صادقا في أقوالي قاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته سبحان الله وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھ کر شعر سنیں محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم ادب سے رہیں چاند تاروں سے رہیں چاند تاروں سے میں جس ملک سے آیا ہوں رہ رہا ہوں یا میرے باپ دادا جہاں اسلام پھیلانے کے لیے جس ملک میں گئے ابھی تک ہم لوگ وہیں جمے ہیں کیونکہ جب غوث و خواجہ جمے ہیں ہم بھی جمے ان کے ساتھ اس ملک کو دھیان میں رکھیے گا بڑی میں تو سمندر ہوں مسلمانوں کو تنکے کی طرح بہا لے جائیں گے ہم تو میجورٹی میں یہ مائنورٹی میں اس کو دھیان میں رکھ کر شعر میں نے ہندوستان میں گا تھا آپ کو سنا رہا ہوں
میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو۔ زبان کا ایک شعر تغزل لیے ہوئے آ گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں مدینے کے کانٹے کو فرسٹ پریفرنس دوں گا، کانٹا جو مدینے کا ہے وہ میں فلیور پر اس کو پریفر کروں گا۔ میں خار مدینہ کو، مدینے کے کانٹے کو ترجیح دوں گا، پریفرنس دوں گا۔ میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو۔ اب میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، میں ہوں ہاشمی کا اب میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تحقیق کی آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ آنے کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں، مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں ملا کیا، اور جو چیز ملتی ہے کسی نہ کسی ڈیٹ میں ملتی ہے۔ مے بی لیٹ بٹ دیر از اے ڈیٹ، جب ملے گی کوئی ڈیٹ ہوگی۔ آپ کو پاکستان ملا تو ڈیٹ تھی کہ نہیں؟ 14 اگست تھی نا ڈیٹ۔ آپ کو پچھلے سال لڑکا ملا تو 95 تھا کہ نہیں؟ جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر کچھ تو رہا ہوگا، یا لڑکا پیدا ہوا مہینہ نہیں تھا؟ کچھ ملا اور دن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ ملے اور ڈیٹ نہ ہو۔ ڈیٹ، آل ڈیٹس آر ڈیٹس اونلی۔ امپورٹینس کا کنیکشن ڈیٹ سے نہیں ہے، ڈیٹ میں ہوا کیا۔ اب جس ڈیٹ میں آپ کو پاکستان ملا وہ ڈیٹ فخر پاکستان ہے یا نہیں؟ پراؤڈ ہے کہ نہیں آپ کا وہ؟ 15 اگست کو بر صغیر سے گوروں نے چٹائی لپیٹی، بستر لپیٹا، تو 15 اگست انڈیا کے لیے ڈیٹ ہے کہ نہیں؟ 14 اگست پاکستان کے لیے ڈیٹ ہے کہ نہیں؟ تو ڈیٹ ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی 14 اگست کو منہ سوکھا بنائے تو وہ سب ہو سکتا ہے، پاکستان کا غدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ تو یہ لوگ جو یہاں آ کر ہم کو ستاتے ہیں یا تو انڈیا سے آئے ہیں یا پاکستان سے، دو ہی جگہ سے آئے ہیں۔ انڈیا سے آئے ہو تو ان سے لکھواؤ کہ 15 اگست کو جشن منانا حرام ہے۔ انڈیا سے آئے ہوئے مولوی سے لکھواؤ کہ 15 اگست کو خوشی منانا جائز نہیں، تو پھر وہ انڈیا جانے لائق نہیں رہے گا۔ ایمانداری کی بات بول رہا ہوں، کسی طرف نہیں۔ میں زمین نہیں دیکھتا، میں نبی کا دین دیکھتا ہوں۔ اور اگر کوئی پاکستان سے بہکانے کے لیے آئے تو اسے کو 14 اگست کی خوشی منانا حرام ہے لکھ کے دے۔ 14 اگست کو جو جشن منائے وہ بے وقوف ہے، گدھا ہے، نالائق ہے، بدعتی ہے، لکھ کے دے۔ اور اگر اس نے لکھ دیا 14 اگست کو خوشی منانا غلط ہے
تو پھر وہ کراچی جائے لائق نہیں، وہ اسلام آباد نہیں جا پائے، وہ میرپور کے کسی حصے کو نہیں دیکھ پائے، گیا کام سے۔ اس لیے کہ دنیا یہ دیکھے گی نہیں کہ تاریخ کیا ہے، دیکھے گی کہ تاریخ میں نعمت کیا ہے۔ جو اپنے ملک کو نعمت نہ سمجھے، جو اپنے وطن سے محبت نہ رکھے، جو وطن کی آزادی کے دن خوشی نہ منائے، تو وہ اگر 14 اگست کو نہ منائے تو وہ پاکستان کا غدار ہے، 15 اگست کو نہ منائے تو ہندوستان کا غدار ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب یہ امپورٹنس دنیا نے مان لیا تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 15 اگست بھی ایک بات ہے، 14 اگست میں بھی ایک بات ہے، مگر 12 ربیع الاول میں جو بات ہے، 12 ربیع الاول میں جو بات ہے، ارے نہ وہ ہندوستان میں ہے، نہ وہ عربستان میں ہے، نہ وہ پاکستان میں ہے، نہ وہ انگلستان میں ہے، اس کی خوشی صرف ہندوستان کی خوشی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ 15 اگست کو صرف ہندوستان بنا، آزاد ہوا، اور 14 اگست کو صرف پاکستان آزاد ہوا، مگر 12 ربیع الاول کو سارا انسان آزاد ہوا، سارا جہان آزاد۔ تو جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آزاد ہو جائے، اس کا جو جشن نہ منائے اس ٹکڑے کا غدار۔ تو 12 ربیع الاول کو پورا یونیورس آزاد ہوا ہے، پورا ورلڈ آزاد ہوا ہے، پوری ہیومنٹی آزاد ہوئی ہے، پورے ہیومن بینگ آزاد ہوئے ہیں۔ تو اب جو غدار ہے 12 ربیع الاول کا، وہ صرف شریعت ہی کا غدار نہیں، انسانیت کا غدار ہے، آدمیت کا غدار ہے۔ مسلمان کہلانا تو بعد میں چھوڑو، پہلے وہ آدمی پروو کرے کہ وہ آدمی بھی ہے۔ اب آؤ، I want to concentrate your mind upon that holy ayat karima of Holy Quran, which read by me. قَدْ جَاءَكُمْ جا ورب ہے، پاسٹ۔ ورب کی 3 فارمز ہیں، there are 3 forms of verbs: present, past, past participle. I am talking about past. Jaa came. Qad jaakum, no doubt, certainly, tahqiq. Jaakum came to you. یہ جیسے تم انگلش گرامر پڑھتے ہو، ٹینس ہے، اس کی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، پھر اس کی 4 قسمیں: انڈیفینٹ، امپرفیکٹ، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اسی طرح جب عربک گرامر پڑھو گے تو عربک گرامر کی جو اسٹائل ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑے گا کہ اگر پاسٹ کے شروع میں قد لگا دیا جاتا ہے عربک گرامر میں تو تحقیق کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور تحقیق کہتے ہیں ایسی بات کو جسے جھٹلایا نہ جا سکے، وہی تحقیق ہے۔ یہ جو جھٹلائے وہ خود جھوٹا ہو جائے، تحقیق اسے کہتے ہیں۔ جھٹلائے کیوں نہیں؟ صدیق اکبر کا صدیق ہونا تحقیق سے ہے۔ بہت سارے لوگ جھٹلاتے ہیں اور وہ خود جھوٹے ہو گئے۔ علی مرتضیٰ کا امیر ولایت ہونا تحقیق سے ہے، امام الاولیاء ہونا تحقیق سے ہے، امام الائمہ بھی ہونا تحقیق سے ہے۔ کتنے لوگ اس تحقیق کو جھٹلاتے ہیں، خود ہی جھوٹے ہو گئے، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ تو تحقیق اسے کہتے ہیں جو اٹل ہو، انچینجبل ہو، جو چینج کرے وہی چینج ہو جائے، یہ نہ چینج ہونے پر۔ تو اتنی پکی بات کو تحقیق کہتے ہیں، پکی ہو، اس میں ایماندار آدمی کبھی نہ شکی ہو نہ شکی ہو، اتنی پکی ہو۔ تو اس کے وہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں تحقیق کے۔ تو اب جا یہ ورب ہے، اس کے پہلے لگا ہوا ہے قد، قد جا تو آیا، اونلی آیا نہیں، تحقیق کی آیا، تحقیق کی آیا۔
تو یہ قد لگانے کی ضرورت کیا؟ یہ تحقیق کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہہ دیتا کہ نور آیا، ہم سمجھ جاتے نور آیا. اتنا پریشر کیوں ڈالا ہے لینگویج کا کہ تحقیق کی آیا نور؟ یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، اس کو پریزنٹ پاسٹ فیوچر سب معلوم ہے. اس کو معلوم ہے کب کیسا بندہ پیدا ہوگا، اس کو معلوم ہے کب کیسی جماعت بنے گی، اس کو معلوم ہے کب کتنا ڈالر ہوگا، اس کو معلوم ہے کب کتنا ہنود ہوگا، کب کتنا یہود ہوگا، کب کتنا سعود ہوگا. اللہ عالم الغیب اسے سب معلوم ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس نے کہا میں نے رسول کو تمہیں نور کہا ہے تو صرف نور نہیں کہوں گا. کہیں لوگ اسے خیالی نہ سمجھیں، کہیں سے گمان نہ سمجھیں، کہیں سے تخمین نہ سمجھیں، کہیں آئیڈیا نہ سمجھیں. اسی لیے قد جاکم، میں نے انہیں تحقیقاً نور بنایا ہے، خیالن نہیں، گمان سے نہیں، حقیقت میں یہ نور ہے. تو چلو تحقیق بھی مان لیتے ہیں. میاں ہاشمی میاں یہ آپ کہاں سے بول پڑے کہ تحقیق انچینجیبل ہوتی ہے؟ تحقیق میں بھی چینج، بڑی بڑی تحقیقیں چینج ہوتی رہی. یہ بھی تحقیق تھی سائنٹسٹ کی کہ ورلڈ از پلیٹ جسٹ لائک پلیٹ. ایک چینج ہو گئی، نو نو نو، ورلڈ از، اس کو گول کر دیا، دنیا گول کر دی. پھر بولے لے ایک دم سے وہ فٹ بال کی طرح، وہ جو وہ کرکٹ کا بال ہوتا ہے نا جس کو وسیم اکرم پھینکتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، تھوڑا کرو لیے ہوئے. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں سائنٹسٹ کی تحقیق تھی ایٹم از دا لاسٹ اسٹیج آف ایوری تھنگ، نو بڈی کین ڈیوائڈ، نو بڈی کین چینج ایٹم، ایٹم از لاسٹ اسٹیج. جز ولایت جزا کی بحث آج بھی مدارس اسلامیہ میں درس نظامیہ میں بھیجا چاٹنے کے لیے طلبا، یا یوں کو بھیجا کو چمکانے کے لیے، پتا جانے کس لیے پڑھاتے ہیں، گھساتے ہیں کہ ایک ایسا جز جس کے اجزا نہ ہو سکے، ایک ایسا پوائنٹ جو ڈیوائڈیبل نہ ہو، چینجیبل نہ ہو، دیٹ از ایٹم. پھر سائنٹسٹ بولے نہیں یہ تحقیق برابر نہیں، تھوڑی صحیح ہے تھوڑی رانگ ہے، ڈیوائڈیبل ہے. ایٹم از ڈیوائڈیبل. اور انہوں نے اس کو پاور میں چینج کر کے 3 حصے بنا دیے اور ایٹم بم بنا کر پروف بھی کر دیا. تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے، تحقیق بدلتی ہے. ایک بچے نے تھوڑی سی تحقیق کیا، بڑے نے اس کو چینج کر دیا. آپ دیکھتے ہیں نا، ایک اسٹوڈنٹ آیا تقریر کرنے، ایک پوائنٹ رکھا، تحقیق کر کے پوائنٹ رکھا، اور ایک بڑا اوریٹر آیا اسے چینج کر دیا. تو مولوی کی تحقیق کو عالم، اور عالم کی تحقیق کو محدث، اور محدث کی تحقیق کو مجدد، اور مجدد کی تحقیق کو مجتہد کاٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ چلے جاؤ اپنے ملک میں، وہاں سے میں ایگزامپل دیتا ہوں. تمہارے یہاں خدا نہ کرے مگر اب ہو ہی رہا ہے تو کیا کیا جائے. آئے دن کراچی میں مرڈر ہو رہا ہے. ایک مرڈر ہوا، تم کورٹ میں گئے تو لوور کورٹ میں گئے، اس نے سیشن کمٹ کر دیا. آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈیسائیڈ یور کیس، گو ان سیشن، ڈسٹرکٹ جج کے یہاں جاؤ. ہمارا کیس ڈسٹرکٹ جج کے یہاں گیا، ڈسٹرکٹ جج نے پھانسی دے دیا. جس نے مار ڈالنے کے لیے مارا اس کو پھانسی دے دو. تو جج کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پھانسی کے قابل ہے، کیپٹل پنشمنٹ اس نے دے دیا. پھر ہم اپیل میں گئے ہائی کورٹ میں، تو وہاں ہماری پھانسی کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں بدل گئی، کیپٹل پنشمنٹ چینج انٹو لائف امپریزمنٹ، اور پھر ہمیں عمر قید کی سزا ہو گئی. اور پھر جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو اس نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا. یہ بولو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ نہیں؟ لوور کورٹ کا فیصلہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چینج ہو گیا، اور ڈسٹرکٹ کورٹ ججمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چینج ہو گیا، اور ہائی کورٹ میں کبھی کبھی کوئی فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ میں. تو بات یہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے کیس گیا تو اس نے ایف آئی آر، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، آئی وٹنسز، آئی ڈاکومنٹری پروف سب پڑھنے کے بعد یہ تحقیق کیا، آج عبداللہ نے مار ڈالنے کے لیے مارا، عبداللہ کو پھانسی. جب یہ ہائی کورٹ میں فائل گئی تو اس نے کہا بھائی مار کو ڈالا مگر مار ڈالنے کے لیے مارا، یہ اندر کی بات ہے، یہ تو نیت کی بات ہے، یہ تو کاغذ میں پروف نہیں ہے. اس لیے عمر قید کی سزا ہو، مار ضرور ڈالا ہے، مار ڈالنے کے لیے جو مارا ہے یہ بات برابر نہیں ہے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں وہ کیس پہنچا، اسے کہا ایف آئی آر لاکھ جس نے کیا، وہ بولتا ہے صبح 10 بجے مرڈر ہوا ہے،
اور FIR لال ہوا ہے 2 بجے دن میں، تو 10 بجے مرڈر ہوا، 2 بجے میں FIR لال ہوا، یہ 4 گھنٹے ڈیلے آف FIR ہے، تو 4 گھنٹے میں کانسپریسی ہو سکتی ہے، طے کیا جا سکتا ہے، امیڈیٹ رپورٹ نہیں ہے. تو اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کے چھوڑ دیا، بولا ڈیو ٹو ڈیلے آف FIR دیر از اے ڈاؤٹ اینڈ آئی ایم گیونگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. تو تحقیقات تو بدلتی رہتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں انڈیا میں وکالت کرتا ہوں. میں ہر بات کو غور سے سنتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں، پھر اسی کو بولتا ہوں. ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ نیچے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے. یونیورسل رول یہ ہے کہ نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے، لوور کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ کر سکتی ہے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کر سکتی ہے، اور ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ کر سکتی ہے. مگر پاکستان چاہے جو کچھ ہو جائے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کاٹے، ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ کاٹے، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو لوور کورٹ کاٹے، اور لوور کورٹ کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ کاٹے. ایسا کبھی نہیں. نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کر سکتا ہے، مگر اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کر سکتا. تو مولوی کی تحقیق کو عالم کر سکتا ہے، عالم کی تحقیق کو علامہ کاٹ سکتا ہے، علامہ کی تحقیق کو مجتہد کاٹ سکتا ہے، مجتہد کی تحقیق کو امام کاٹ سکتا ہے، امام کی تحقیق کو علی کاٹ سکتے ہیں. نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے. تو اے رسول، آپ جو نور بن کر کے آئے ہیں، یہ تحقیق کس کی ہے؟ کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ کیا بدلا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ کی تحقیق ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ تو اللہ کی تحقیق ہے. اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو، اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ کی علم والا نہیں تو اس نور کی تحقیق کا کاٹنے والا نہیں. اب قد جب سمجھ میں آ گیا ہے تو جا سمجھو، کیونکہ ہمارے مفتی منیر الزمان صاحب سے جو ہمارا روحانی لگاؤ، آدم چشتی کا جو خلوص محبت کھنچاؤ، میں یہاں دوسری بار پھر آؤں گا. اس کا بین ثبوت یہ کہ میں پھر آؤں گا، اس لیے کہ یہ تو جمعرات ہے، پیروں کی بارات ہے، روح کائنات ہے، ذکر روح کائنات ہے، اور دن جمعرات ہے. نہ ایسی کوئی پیاری بات ہے، پھر میں ویکنڈ میں بھی آؤں گا، کیونکہ جہاں ضرورت پڑے ڈنڈے کی وہاں انتظار کرو سنڈے کی. آج تو پیار کی باتیں ہوں گی، آج مار کی باتیں نہیں ہوں گی. آج تم کو اگر شوق ہو مار کا نا تو پھر بھی پکار سکتے ہو، کیونکہ ہم لوگ حضرت علی کی اولاد ہیں. تسبیح بھی چلانا جانتے ہو، تلوار چلانا بھی جانتے ہیں. وہ تو جیسا سامنے والا ہو. ابھی پیار کی بات کرو، پیار کی بات ہو، تجلیوں کی برسات ہو، ذکر روح کائنات ہو، اور بوجہ جمعرات ہو. اس لیے پیارے رسول کی پیاری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب قد سمجھ میں آ گیا، قد جاءکم من اللہ میں قد، تو اب جا نیکسٹ ورڈ، جا مانے آیا، اور آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. کیا بات، کمپلسری پہلے سے ہوگا، نہیں تو آئے گا کہیں سے. ہم لوگ ایک چشتیہ مسجد ہے نہیں ہے، یہ جب چشتیہ ہے، اس میں آپ لوگ آئے کہ نہیں؟ تو پہلے سے تھے کہ نہیں؟ پہلے سے نہ ہوتے تو آتے کیسے؟ میں بھی تو آیا ہوں. میں پہلے سے نہ ہوتا تو آتا کیسے؟
اسی لیے اگر آپ نے کہہ دیا کہ حضرت علامہ منیر الزمان صاحب کی اس مسجد میں ہاشمی کو بنایا، اگر تم نے میرے کو بنایا کہا، گئی میری 30 سال کی سروس۔ وہ محدث اعظم کا بیٹا ہونا، وہ غوث اعظم کا پوتا ہونا، سب لپیٹ اٹھا، ابھی تو بناؤ۔ تو آپ مجھے آئے بنایا نہیں بولیں گے، کیونکہ بنایا اسے بولتے ہیں جو اسٹارٹ لے۔ کار بنایا، بندے کے پاس اسٹارٹ لیا۔ گھر بنایا، جب بنایا تب شروع ہوا۔ تو بنایا وہاں بولتے ہیں جہاں بگننگ ہو، اور آیا وہاں بولتے ہیں جہاں پہلے جو۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نور بنایا، خدا نے یہ کہا کہ نور آیا، آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو۔ خدا نے یہ نہیں بتایا کہ کب بنایا، یہ تو بتایا کہ نور آیا، نور آیا، مگر اے اللہ کب بنایا یہ نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا۔ گئے بندو جتنا سمجھ سکتے ہو اتنا ہی بتاتا ہوں۔ آیا ہے بس یہ دیکھو، کب بنایا ہے سمجھو گے کیا؟ تو یہ سوال ہے کہ نہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو جو نور آیا اسے خدا نے کب بنایا؟ چلے اللہ پتہ لگا میں، آپ لوگ میرا کوآپریٹ کریں گے؟ چلو پتہ لگا میں کب بنایا، کب بنایا؟ 12 ربیع الاول میں آیا، کب بنایا؟ چلو پتہ لگا میں، یہ کہہ کر میں خود ہی پھنس گیا۔ اللہ جانتا ہے میں پھنس گیا، خدا گواہ ہے میں بھی نہیں جانتا کب بنایا، میرے باپ بھی نہیں بتا پائیں گے کب بنایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی نہیں بتایا کب بنایا، خواجہ غریب نواز نے بھی نہیں بتایا، سرکار داتا گنج بخش نے بھی کب بنایا، حضور سلطان باہو نے بھی نہیں بتایا، سرکار صابر پاک نے بھی نہیں بتایا، غریب نواز نے غوث اعظم نے کسی نہیں بتایا۔ میں کہہ رہا ہوں چلو پتہ لگا کب بنایا۔ یہ منہ دال بطور کی صورت تو دیکھو حضور کی، آپ پتہ لگانے چلے کب بنایا۔ ایک اشارے کی زبان بولتا ہوں، خدا کرے یہ آپ ہمارا لکھنوی انداز سمجھ میں آ جائے آپ کی، یہ اردو کے علاقے کا خاص انداز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کب بنایا؟ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کب آیا، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ نور کب آیا۔ اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ کب بنایا، I can tell you نور came but when created by Allah Almighty، یہ جاننا چاہتے ہو کب بنایا تو میں کیا بتاؤں گا؟ جب دنیا میں کب نہیں تھا تب بنایا، جب دنیا میں کب نہیں تھا۔ تم مجھ سے پوچھو گے کس ٹائم میں بنایا، میں کہوں گا ٹائم سے پہلے بنایا۔ کس وقت بنایا؟ وقت سے پہلے۔ کس سمے بنایا؟ سمے سے پہلے۔ کس جگہ بنایا؟ جگہ سے پہلے۔ جنت میں بنایا؟ نہیں، جنت سے پہلے، آگ سے پہلے، کوہ پہلے، لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، کرسی سے پہلے، حور سے پہلے، غلما سے پہلے، کوثر سے پہلے، تسلیم سے پہلے، سلسبیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، شیش سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، یوسف سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، اسحاق سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے۔ یہ میرا مصطفیٰ ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے آبا سے پہلے، اپنے اجداد سے پہلے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، the first thing which was created by Allah Almighty is my light. First of all, my light is created by Allah Almighty. I am first creation of the world. I am first creation of Allah Almighty. میں اس کی پہلی رچنا ہوں، میں اس کی پہلی تخلیق ہوں۔ اولو first of all ما خلق Allah which is created Allah.
اللہ اکبر. نوری میرا نور ہے. سب سے پہلے ایک بات بتائیے، آپ لوگ مسرت میں خوشی میں میرے اوپر پاؤں قربان کر رہے ہیں، کہاں رکھا چشتی صاحب آپ نے؟ آپ کے قدموں میں. یہ جگہ رکھا، یہ جگہ نہ ہوتی تب کہاں رکھتے؟ میرے ہاتھ میں، اور ہاتھ نہ ہو تب، پاکٹ نہ ہو تب، جی گھر میں، گھر نہ ہو تب بینک میں رکھ دیں گے، اور بینک نہ ہو تب یار کے یہاں رکھ دیں گے، دوست کے یہاں رکھ دیں گے، دوست نہ ہو تب دادا کے یہاں رکھ دیں گے، دادا نہ ہو تب اماں کے یہاں رکھ دیں گے، اماں نہ ہو تب باکس میں رکھ دیں گے، باکس نہ ہو تب تو آپ خفا تو ہو ہی جائیں گے نا، نہ ہو تب نہ ہوتا آپ بھی مسلم کے کسی جگہ رکھ دیں گے، کوئی جگہ رکھ دیں گے. وہ بولا کوئی جگہ نہ ہو تب نہیں رکھ پاؤ گے. تو جب اللہ نے رسول کے نور کو سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ وہ نور جنت میں ہو نہیں سکتا، جنت سے پہلے ہے. وہ آدم میں ہوگا نہیں، آدم سے پہلے ہے. وہ حور میں ہے نہیں، حور سے پہلے ہے. وہ غلما سے پہلے ہے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، گل گل سے پہلے، چمن چمن سے پہلے، بلبل سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، آسمان سے پہلے، فلکیات سے پہلے، ستاروں سے پہلے، چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، روشنی سے پہلے، گنگا سے پہلے، جمنا سے پہلے، جھیلم سے پہلے. جب سب سے پہلے تو رکھا کہاں؟ کعبہ سے پہلے، مدینہ سے پہلے، عرب سے پہلے، عجم سے پہلے، اغوا سے پہلے، افتاب سے پہلے، اوتاب سے پہلے، ابدال سے پہلے، رقبہ سے پہلے، نقبہ سے پہلے، رجبہ سے پہلے، مجتہدین سے پہلے، متکلمین سے پہلے، مجددین سے پہلے، مفسرین سے پہلے، علماء دین سے پہلے، وفادار سے بھی پہلے، غدار سے بھی پہلے، اہل سنت سے بھی پہلے، اور ان کی جماعت سے بھی پہلے. جب سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ اے ہاشمی پاگل مت بن، یہ وہ نور نہیں ہے جس کو جگہ چاہیے. ارے وہ تو ہے جب انگلینڈ میں آئے تو جگہ چاہیے، جب تو آگے کشمیر سے آئے تو جگہ چاہیے، مولانا آئے ہیں جگہ چاہیے، حافظ صاحب آئے ہیں جگہ چاہیے. یہ میرا حبیب ہے، اس کو جگہ نہیں چاہیے. جگہ کو نبی چاہیے، جگہ کو نور چاہیے، نور کو جگہ نہیں چاہیے. ارے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے جگہ کے لیے کب بنایا؟ اپنے لیے بنایا ہے. میں نے بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا، قرب خاص میں رکھا، اپنے قریب رکھا. نعرہ تکبیر، اے رسول کے نور، اے میرے محبوب، اے نور محمدی سن، میں نے تجھ کو سب سے پہلے اسی لیے بنایا، میں نے تیسرے کو نہیں بنایا. اللہ از دا کریٹر، اللہ از لارڈ آف دی نیچر، اینڈ نور محمدی فرسٹ کریشن، نو اینی تھرڈ کریشن. کریٹر ون، کریٹڈ ون، کریٹر ون، کریٹڈ ون، نو اینی سیکنڈ. Creator one, created one, creator is Allah Almighty, created نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے تیسرے کو بنایا نہیں، میں بنانے والا، تو بنا ہوا. میں بنا کے دیکھوں، تو بن کے دیکھ. اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اسی لیے بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھتا رہوں تم مجھے دیکھتے رہو. تیسرا ہے ہی نہیں جو دیکھنے کو دیکھو، تھرڈ ہے ہی نہیں. یہ تھرڈ لوگ جو آئے ہیں، یہ تھرڈ کلاس سے پوچھو، یہ تھرڈ کلاس لوگوں سے پوچھو، وہ تھرڈ کلاس مولویوں سے پوچھو کہ جب تھرڈ تھا ہی نہیں تو تیرا کلاس کہاں سے نکلا؟ بنانے والا اللہ، بننے والا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بنایا، بنا کر کے دیکھا میں تمہیں بنا رہا ہوں. میں نے کوئی زمانہ نہیں بنایا، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو تعلق ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی تو تقرب ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، اسی میں میری رضا ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، یہی میری مرضی ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. مصطفیٰ، نہ وقت ہے نہ ٹائم
ٹائم ہے، نہ زمانہ ہے، نہ دن ہے، نہ کوئی چیز ہے، بس میں ہوں اور تم ہو. بس تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں. تم اپنی طبیعت سے دیکھو، میں اپنی مشیت سے دیکھوں. اور اسی پر ایک بات اور جی کہنے کو کہتا ہے جو میں کہہ نہیں پایا، کہیں کہہ نہیں پایا تھا، ذہن مڑ گیا. وہ پوائنٹ یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ اے رسول، سبحان اللہ، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد ذرا لب دیکھو. ایک ہمارا تمہارا لب ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہ من چینج ہوا، لب چینج ہو گیا. اور ایک علی کی محبت ہے، ایک فاطمہ زہرا کی محبت ہے کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، چکی چلانا پڑ جائے، مگر پیار نہیں چھوٹا. سبحان اللہ. رسول کی محبت ختم نہیں. بلال حبشی کی محبت ہے، سلمان فارسی کی محبت ہے، عمار بن یاسر کی محبت ہے، صدیق اکبر کی محبت ہے، فاروق اعظم کی محبت ہے، عثمان غنی ذوالنورین کی محبت ہے. ان کی محبتوں کو دیکھو. اور سب سے بڑی محبت تو وہ ہے جو خدا کی محبت. اے خدا، تو نے محبت کیسے کیا؟ ہم نے خدا سے محبت کیا، یہ بندے کی مولا کی طرف روانگی ہے. لیکن خدا نے جس سے خود محبت کیا، یہ تو قسمت کا عروج ہے. رسول سے خود خدا، خود اللہ کتنی محبت کرتا ہے. مولا سن، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اس کو سنو اور سمجھو کہ وہ بنا کر سب سے پہلے نور کو بناتا ہے کہ تو مجھے دیکھے، میں تجھے دیکھوں. میں تیری نبوت دیکھوں، تو میری الوہیت دیکھ. میں تیری ذات دیکھوں، تو میری ذات بھی دیکھو، صفات بھی. اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ بنانے کے بعد جیسا میں تجھے دیکھوں. خدا نے بنایا اور بنانے کے بعد جو دیکھا تو چاہتا یہ کہ جیسا میں نے تجھے دیکھا کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اور اے نور، جیسا تو مجھے دیکھ لے کوئی اور نبی دیکھنے نہ پائے. وہ طور پر جو دیکھیں گے موسیٰ، وہ بھی ذات کی تجلی نہیں ہوگی، صفت کی تجلی. وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوگی، طور کے واسطے سے ہوگا. وہ موسیٰ ہیں جو طور سے دیکھ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ ہیں جو نور سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی تیسرا نہ تھا. کوئی تیسرا Creator Allah Almighty and created light of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no any third. کوئی تیسرا نہ تھا. ایک موقع اور ہے جب کوئی تیسرا نہ تھا. ایک چانس اور ہے جب تیسرا نہ تھا. ایک تو یہ کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو کوئی تیسرا نہ تھا. اور ایک موقع اور ہے معراج کی رات جب لامکہ میں بلایا تو کوئی تیسرا نہ تھا. سب راستے میں رک گئے، جبریل بھی رک گئے. بہترین فرشتے، افضل ترین فرشتہ، سید الملائکہ، رسول ملائکہ، ہیڈ آف دی اینجل، لیڈر آف دی اینجل، حضرت جبریل. اور کیا کہہ کے رکے؟ اے نبی آپ جاؤ. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. بات تو یہی ہے، طرح ہوتے تو چل دیتے. پر ہو گئے تجلی بت ہو سک پر اب میں چل جاؤں گا. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. بال برابر بھی آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے، میرے جلیں گے، تمہارے نہیں جلیں گے. تم جاؤ، سبحان اللہ. تم جاؤ. میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اور میں تمہیں روکوں گا نہیں. نو، میں روکوں گا نہیں. تم میری طرح نہیں ہو. دونوں پوائنٹ سمجھو. دیر آر 2 پوائنٹ. اے رسول، میں تمہارے ساتھ کیسے چلوں؟ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اور تمہیں کیسے روکوں؟ تم میری طرح نہیں ہو. میں چلوں گا نہیں. میں تمہاری طرح نہیں. میں روکوں گا بھی نہیں. تم میری طرح نہیں. تو اس کا مطلب ہے رسول کو اپنی طرح نہ سمجھنا.
یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا، یہ عقیدہ ہے نوری کا، یہ عقیدہ ہے جنتی کا. تو جو اپنی طرح سمجھے وہ عقیدہ ہے ناری کا، وہ عقیدہ ہے جہنمی کا. تانا مارتے ہیں رسول کو اپنی طرح جو نہ سمجھے بریلوی ہے، رسول کو جو اپنی طرح نہ سمجھے وہ بریلوی ہے. تو جبریل امین بھی تو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے کیا وہ بھی؟ کیا جبریل امین بھی بریلوی ہے؟ میں کتنے فرشتوں کو بریلوی بناؤ گے؟ جب سردار ہی بریلوی ہو جائے گا تو کروڑوں لاکھوں بلین ملٹی بلین فرشتے. تو جنت میں بھی جتنے فرشتے یہی عقیدہ ہوگا. بھائی جو عقیدہ ہے میرے رسول کا وہی عقیدہ سارے رسول کا ہے کہ نہیں؟ جو عقیدہ ہے میرے نبی کا وہ سارے نبیوں کا ہے کہ نہیں؟ تو جو عقیدہ ہے جبریل کا وہ سارے فرشتوں کا ہے کہ نہیں؟ معلوم اچھا ہے تم اپنی طرف کو، تم رسول کو اپنی طرح کہو، ہم سمجھ جائیں گے جبریل سے کٹا ہے. ایک بات یاد رکھنا، کبھی رسول کو اپنی طرح مت سمجھنا، کبھی بھی رسول کو اپنی طرح مت سمجھنا. اس لیے کہ جب تم رسول کو اپنی طرح سمجھو گے تو جو علماء کرام فتوا دیں گے وہ الگ ہے، جماعت سے باہر ہو جاؤ گے وہ الگ ہے. جو سب سے بڑا پرابلم آنے والا ہے وہ بتاتا ہوں. رسول کو اپنی طرح کہنے میں کیا ٹربل ہے، کیا ڈیزاسٹر ہے، کیا ٹینشن آئے گا وہ بتا رہا ہوں. دنیا سے تو نکل ہی جاؤ گے، اس میں تم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن تو بعد میں آئے گا. وہ ٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا کہ بندوں کو مارنے کے لیے وہ ملک الموت کو بھیجتا ہے، بھیجتا ہے کہ نہیں؟ اور ملک الموت کے لیڈر کا نام ہے جبریل امین، جو ملک الموت سے بھی افضل ہے، ملک الموت سے بھی گریٹر ہیں. تو جب گریٹر کے عقیدے کے خلاف آپ رہو گے تو ملک الموت کو چانس ملے گا کہ نہیں؟ میرے سردار کے عقیدے کے خلاف تھا تو دبا کے لے جائیں گے کہ نہیں؟ بہت بڑا ٹربل ہے. زیادہ وہ جماعت چھوڑ دو، ابھی آج ہی چھوڑ دو. اپنی طرح رسول کو بولو مجھ کو خراب موت نہیں مرنا ہے، مجھ کو ملکر موت کی انگلیوں سے دباؤ میں نہیں آنا ہے. میں تو ایسا نکلنا چاہتا ہوں، میری روح ایسے نکلے جیسے پھول سے مہک. میں تو ایسا نکلنا چاہتا ہوں میرے بدن سے روح ایسی نکلے جیسے آٹے میں سے بال. میں تیری طرح نہیں مرنا چاہتا کہ گردن دبا کے بڑی تکلیف سے لے جاوے اور کہیں اور جبریل کے عقیدے کی مخالفت کرو، اور جبریل کے عقیدے کی مخالفت. کتنا بڑا ٹربل ہے، کتنا بڑا پرابلم ہے. ہمیں جب ملک الموت کے ہاتھ مرنا ہے تو ملک الموت کے عقیدے کے مطابق تو ہو جا، تاکہ رعایت کرے اپنے عقیدے کا آرام سے لے جانا. ملک الموت کا عقیدہ وہی ہے جو جبریل کا ہے، اور جبریل رسول کو بے مثال سمجھتے ہیں، اپنی طرح نہیں سمجھتے. تو ملک الموت نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا. جب ملک الموت نے رسول کو اپنی طرح نہیں سمجھا تو ملک الموت والا عقیدہ تو بھی بنا لے، تاکہ جب تیرے گھر میں ہمیں تو اپنے عقیدے کا ہے ذرا آرام سے لے چلو. بات جب آپ نے مسکراتے ہوئے عقیدے کی گہرائی سمجھ لی تو آگے بڑھو. میں نے کہا نا آج بات پیار و محبت کی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے الگ ہو کر کے کہاں تک پہنچے؟ لامکان. مکان سے لامکان تک. آپ لوگ بولیے کہاں تک پہنچے؟ میرا چیرا لامکان بولنا ہے. But do you know the meaning of Lamakan? What is Lamakan? No place. No place. Are you coming from no place? Will you go to no place? No place is, and no place is a place. یہ تو ہمارے یہاں ایک بڈھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس مقدس محفل میں انڈیا میں تھا وزیر اعظم، اب نہیں رہا. بہت منحوس صورت ہے، کوئی صبح صبح دیکھ لے گئے تو دوپہر میں کھانا نہیں ملتا. میں بہت ہی بے خوفی سے یہ بات کر رہا ہوں، فیکٹ تو بول ہی دینا چاہیے. نہ ہندوستان میں رہنا ہے نہ پاکستان میں رہنا ہے، ایمان کے ساتھ قبرستان میں رہنا. ایمان والی بات تو ہر جگہ بولنا، زمین رہے نہ رہے دین رہنا چاہیے. وہ بڑا منحوس آدمی تھا.
وہ بولا فیصلہ نہ کرنا بھی فیصلہ ہے. فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے. یہ ہمارے گجرات سے آئے ہوئے ہمارے ببر ماسٹر کیا بولتے نو پلیس. میں پوچھا کہاں گئے؟ بولے نو پلیس. سپوز نو پلیس نہیں جگہ. تو کیا معراج کی رات ہمارے تمہارے سب کے پیغمبر نہیں جگہ تک گئے؟ لامانے نہیں، مقامانے جگہ نہیں جگہ تک گئی. وہ کون سی جگہ ہے جو نہیں جگہ؟ اور اگر نہیں جگہ نو پلیس بولنا کریکٹ ہے. یہ بجبیر شریف اور کلیئر شریف قبیلہ جلا رنگ لیے بیٹھے بہنے دو پسینہ، سمجھ میں آ جائے گا مدینہ. According to a medical practitioner, my family doctor came to me and he advised me, 2 speeches a day, 3 speeches in India and Pakistan and African countries used to go. Exertion and stamina lost. Why do you not maintain your morning walk? Morning walk? Very, very useful and fruitful for the heart. I impressed by his medical advice and I started my morning walk to maintain health, because health is wealth. I started morning walk. Once I was walking on footpath and was going in the park, a murid came to me and asked, Hazrat Sahib, where are you going? I replied, my son, I am going to no palace. Is it satisfactory answer for him? Allah. So I asked where our beloved Prophet went. Maulana replied, to no place. From place to no place. From makan to la makan. Is it satisfactory answer? No. تو پھر لا مکہ کہنے کی جگہ ضرورت کیوں؟ میرا رسول بستر سے چلا جگہ کا نام بتایا، مسجد حرم سے چلا جگہ کا نام بتایا، مسجد اقصی پہنچا جگہ کا نام بتایا، ہوا سے گزرا، فضا سے گزرا، سما سے گزرا، جگہ کا نام بتایا. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7واں آسمان، اسکائی کا نام بتایا، سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جگہ کا نام بتایا. پھر بولے لا مکہ. سبحان اللہ. مولانا صاحب ہر جگہ کو بتاتے چلے جا رہے ہو، لاسٹ میں کہتے ہو لا مکہ. کہا ہاشمی سمجھو، رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ہولی پروفیٹ saw Allah by his own eyes. تو رسول نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. اور ہاشمی سن، اللہ انلمیٹڈ ہے. اللہ مکالو مکالیات سے پاک ہے، تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، لیمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان اور زبانیات سے پاک ہے، لیمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے، فیگر سے پاک ہے. تو جب اللہ کا فیگر نہیں ہے، لیمٹ نہیں ہے، اور خدا کو دیکھا رسول نے، تو مکان نہیں ہے. کیونکہ مکان ہے لمیٹڈ، اللہ ہے انلمیٹڈ، اور انلمیٹڈ کانٹ انٹر انٹو لمیٹڈ. تو جہاں خدا کو دیکھا وہ مکان نہیں ہو سکتا. مکان ہے محدود، خدا ہے لامحدود، اور لال محدود محدود میں ہوگا نہیں. اگر محدود میں آ گیا تو خدا بھی ہو جائے گا محدود. اور جو خدا کو کہے محدود، اسلام اسے کہے مردود. جسٹ لائک نمرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود اللہ کو کہہ رہا ہے محدود. چپ ہو جا مردود، اللہ ہے لا محدود. کنسنٹریٹ یور مائنڈ. محدود لمیٹڈ، لمیٹڈ کے لیے مکان، محدود مکان. ہم محدود، مکان محدود، محدود میں محدود، ایڈجسٹیبل. یہ مسجد محدود، نمازی محدود، محدود میں محدود، آل رائٹ. لیکن یہ محدود میں لا محدود کیسے؟ تو محدود میں محدود کے لیے مکان، سی مائی ون فنگر، محدود مکان، لا محدود لا مکان، محدود مکان، لا محدود لا مکان.
محدود ہوتا مکان بتاتے، بات لامحدود کی ہے تو لامکان. تو اللہ کی شان دیکھ کے لامکان کہا ہے، اللہ کی ذات دیکھ کر کے لامکان کہا، اللہ کی صفت دیکھ کر کے لامکان کہا، کیونکہ رسول نے خدا کو دیکھا. خدا محدود ہے نہیں تو دیدار جہاں ہوا وہ مکان ہے نہیں، اس لیے لامکان. بات کلیئر ہو رہی ہے تو میں آگے بڑھوں. اللہ لامکان ہے، ان لمیٹڈ ہے، اس لیے ہم نے ان لمیٹڈ کہا، لامکان کہا. کیونکہ لامحدود لامکان، محدود مکان، محدود مکان، لامحدود لامکان. تو لامکان اس لیے کہا کہ وہاں لامحدود کو خدا نے مصطفیٰ نے دیکھا، لامحدود کو مصطفیٰ نے دیکھا. تو خدا کو دیکھا، خدا لمیٹڈ نہیں ہے. جب خدا کو دیکھا اور خدا لمیٹڈ نہیں ہے تو خدا کی شان کو دیکھ کر ہم نے اسے ان لمیٹڈ کہا، لامکان کہا، تاکہ خدا کی ذات پر انگلی کوئی نہ اٹھائے، خدا پر آبجیکشن کوئی نہ کرے، خدا کی توہین نہ ہونے پائے، خدا کی شان گھٹنے نہ پائے. اس لیے لامکان کہا، لامکان کہا، لامکان کہا. مگر مولانا اعظم چشتی صاحب، آپ کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچیں گے جن علماء کرام نے کہا کہ لامکان خدا کو دیکھ کر کے لامکان کہا، لامکان کہا، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں، اسی لامکان میں رسول بھی تو ہیں. ایٹ دیٹ مومنٹ our beloved prophet in the لامکان، not in the مکان. رسول مکان سے نکل گئے، اب لامکان میں چلے گئے. تو جب تک مکان میں تھے ہمیں معلوم ہے رسول ہے، ہمیں معلوم ہے وہ نبی ہے، ہمیں معلوم ہے وہ نور ہے، ہمیں معلوم ہے آمنہ کا لال ہے، ہمیں معلوم ہے عبداللہ کی جان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ نبیوں کا فخر ہے، رحمت للعالمین ہے جب تک مکان میں ہے. اب تم بتاؤ جب لامکان میں گئے، جب لامکان میں گئے تو اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکان کہنے والوں، ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو سوچو کہ اسی لامکان میں مصطفیٰ بھی تو ہیں. اب سوال سنو، جتنی دیر تک میرا رسول لامکان میں رہا، خود رسول کیا تھے؟ اس کا جواب آپ کو لینا پڑے گا، حضرت مفتی صاحب کے پاس آنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو مدرسے میں آنا ہوگا. میں اس سے زیادہ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، جتنے میں پکڑا جاؤں گا بولوں گا نہیں. مجھے ہر معلوم ہے، لمٹ معلوم ہے، اپنی لمٹ معلوم ہے، مگر ان لمیٹڈ کو کون بولے؟ اللہ مقام ہے، اللہ مقام میں رسول بھی ہے. جب تک رسول اللہ مقام ہے، خود رسول اس وقت کیا ہے، ایٹ دیٹ مومنٹ کیا ہے، مدینے میں کیا ہے وہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مکے میں کیا ہے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، اللہ مقام میں تب کیا ہے. یہی بات سمجھ میں آ جائے تو جماعت چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائے. جب اللہ مقام ہے تو کیا ہے؟ اے رسول کو مکے میں دیکھنے والے مولویوں، اے رسول کو صرف مدینے کی گلیوں میں دیکھنے والے لوگوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچو گے کہ اللہ مقام میں کیسا تھا، اللہ مقام میں کیوں تھا، لامکان میں جب تھا تو کیا تھا، لمیٹڈ میں تو جو کچھ رہا انلمیٹڈ میں کیا تھا، مکان میں تو جو ہے وہ ہے، لامکان میں کیا تھے. اب اس کا جواب میں مدرسے میں لینے کے لیے بھیجوں گا تو خدا کی طرف سے اس کا جواب ملے گا. آپ کو علامہ منیر الزمان صاحب بھی بتائیں گے، اگر فقیر کو موقع ملا میں بتاؤں گا. مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام، اللہ ان کے سائے کو اہل سنت پر قائم رکھے. ان کی بارگاہوں میں آپ جائیں گے، آپ داتا کی چوکھٹ پر جائیں گے تو پائیں گے، زکریا ملتانی کے قدموں میں جائیں گے تو پائیں گے، سلطان باہو کے چرنوں میں ہوں گے تو پائیں گے، سلطان اشرف کے پاس ہوں گے تو پائیں گے، اگر آپ خواجہ نقشبند کے پاس ہوں گے تو پائیں گے، خواجہ غریب نواز کے چرنوں میں ہوں گے تو پائیں گے، اگر آپ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی کی چوکھٹ پر جائیں گے تو پائیں گے، سرکار جماعت علی کے چرنوں میں ہوں گے تو پائیں گے، مہر علی کی مہربانی میں ہوں گے تو پائیں گے، محدث اعظم کی عنایت میں ہوں گے تو پائیں گے، امام احمد رضا کے فضل و کرم میں ہوں گے تو آپ پائیں گے. آپ کو جواب ملے گا، ضرور ملے گا جواب. پاکستان میں رسول کے عاشق بولیں گے، کشمیر کی وادیوں سے نعت کی گونج ہوگی، ہندوستان کی دھرتی پر کفر شکن آواز ہوگی، بت پرستی کو توڑتی ہوئی آواز اٹھے گی جو بتائے گی کہ میرا نبی کیا ہے،
تو خدا کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اے رسول میں نے سب سے پہلے تم کو مکان میں پیدا کیا، اے رسول میں نے تم کو سب سے پہلے مکان میں پیدا کیا، میں نے سب سے پہلے تم کو مکان میں پیدا کیا، میں نے تم کو آمینہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ابو طالب کا بھتیجا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو زمین پر چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے مصطفیٰ تم زمین پر چلو تاکہ میرے بندوں کو چلنا آ جائے، اے رسول تم زمین پر بولو میرے بندوں کو بولنا آ جائے، اے رسول تم روٹی کھاؤ تاکہ میرے بندوں کو روٹی کھانے کا ڈھنگ آ جائے، اے رسول تم شادی کرو تاکہ میرے بندوں کو شادی کرنا آ جائے، اے رسول خدیجہ کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ میرے بندوں کو فیملی ٹرم آ جائے، اے رسول تم ابو طالب کے ساتھ بزنس کے ٹور پہ نکل جاؤ تاکہ میرے بندوں کو تجارت کا سفر کرنا آ جائے، اے رسول آپ ذرا سی مزدوری کر دیں تاکہ میرے بندوں کو مزدوری و محنت کرنا آ جائے، اے رسول آپ ذرا سا رو دیں تاکہ میرے بندوں کو رونا آ جائے، اے رسول بستر پہ لیٹ جائیں تاکہ میرے بندوں کو لیٹنا آ جائے، اے رسول قبروں میں بھی آپ آرام کریں تاکہ میرے بندوں کو قبر میں آرام کرنا آ جائے، اے رسول اے رسول آپ مسکرائیں تاکہ میرے بندوں کو مسکرانا آ جائے، اور اے رسول فاطمہ کو اولاد کی طرح پالو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے، حسن اور حسین کو پالو تاکہ میرے بندوں کو اولاد پالنا آ جائے، اور جب اسلام پر کوئی کلمہ گو اور غلط نمازی حملہ کرے، کلمہ گو اور غلط نمازی جب اسلام پر حملہ کرے تو اے رسول اپنے خاندان کو کربلا میں کٹوا دو تاکہ اسلام کو بچانے کے لیے میرے بندوں کو اولاد کٹانی آ جائے، کنبہ لٹانا آ جائے، خاندان کو اجڑوانا آ جائے، اس لیے کہ جو خدا کے لیے اجڑ جاتا ہے کائنات پہ چھا جاتا ہے۔ اے رسول آپ کو میں نے زمین پر چلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو کھانا کھلایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول بکریوں کو اکٹھا کر کے شہر کے باہر بھی چلے جایا کرو تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، تم غار حرا میں کھڑے ہو کر دیر تک عبادت کیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تم کسی غریب کی مدد کیا کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اگر کوئی تمہارے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دے تو تم غصہ مت نہ کرو، غصہ بھی نہ کرو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، جب تمہیں کوئی گالی دے تو تم گالی کا جواب گالی سے نہ دو تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اے رسول آپ چلتے رہیے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو میں نے اسی لیے عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو آمینہ کا پوت بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو مکے میں پیدا کیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو ابو بکر کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو عثمان کا خسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور میں نے تم کو علی کا سسر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، میں نے تم کو فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، تو اے مصطفیٰ توجہ چاہوں گا، اے نبی میں نے تم کو مکان میں اس لیے پیدا کیا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھائے، اور لا مکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھائے۔ پیغمبر آپ مکان میں اس لیے پیدا ہوئے کہ خدا نہیں ہے، اللہ مکان میں اس لیے پہنچ گئے کہ جدا نہیں ہے، آپ خدا بھی نہیں خدا سے جدا بھی نہیں۔ تو وہ نور جو سب سے پہلے بنا آدم میں چمکا، آدم میں دمکا تو خود بھی چمکا، آدم کو بھی چمکایا، اور ایسا چمکایا کہ فرشتوں نے سر جھکایا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، دوئی جماعت بن گئی، ایک نبی کی تعظیم کرنے والی جماعت، ایک تعظیم سے انکار کرنے والی جماعت۔ پیارے ہم بھی پرانے ہیں، تم بھی پرانے ہو، ہمارا کانٹیکٹ نوریوں سے،
کروں گا. فرشتے بولے میں کروں گا. سبحان اللہ. تو اسکول بن گئے فرشتوں. ایک فرشتوں کا آؤٹ لک تعظیم کریں گے. اللہ نے کہا سجدہ کرنا پڑے گا تعظیم میں. سجدہ کرنا پڑے گا تو کیا ہوا؟ آدم کی شریعت میں جو جائز ہے سو کریں گے. بولے سجدہ جائز ہے تعظیمی, بولے کریں گے. تو آدم کے لیے اللہ نے سجدہ کروایا اور بندوں کو بتایا دیکھ شریعت دیکھ لیا کر کہ شریعت میں ہائیسٹ تعظیم کون سی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہائیسٹ لیگل تعظیم ہو, ہائیسٹ لیگل تعظیم وہی کیا کر. آدم کی شریعت میں جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ لیگل ہائیسٹ تعظیم سجدہ ہے, لیگل ہے. تو سارے فرشتے سجدے کے ذریعے تعظیم کیے. تعظیم کے ذریعے سجدے کے ذریعے تعظیم کیا. اب جب ہم نے شریعت محمدی دیکھا تو سجدہ مانا, رکوع مانا, تو بولے بچا کیا, بولے کھڑا ہونا بچ گیا. تو ہم نے کھڑے ہو کر کے تعظیم کیا. کھڑے ہو کر کے ہم نے تعظیم کیا. تو کھڑا ہونا اگر صرف خدا کے لیے ہوتا تو ہم بیٹھے بیٹھے ضرور پہنچتے. یہ کیا بات ہے, تو بیوی کے لیے کھڑا ہوتا, پارلیمنٹ کی سیٹ کے لیے کھڑا ہوتا, کونسلشپ کے لیے کھڑا ہوتا, کوئی ضرورت پڑ جائے تو کھڑا ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کھڑا ہوتا, چھوٹی چھوٹی بات کے لیے, اور رسول کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. چھوٹی چھوٹی بات کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نبی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. ابھی وضو کا بچ جائے پانی تو کھڑا ہو کے پیتا. آب زمزم مل جائے تو کھڑا ہوتا. ابے آب زمزم ہے کیا؟ نبی کے پیر کی رگڑ, رگڑ کے لیے جب کھڑا ہو گیا تو ذات کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ مجھے بتاؤ, who is more superior, water of the well, Zamzam, a particular well, and Zamzam is the water of that well, very good, very holy, but not in a level of prophet. تو جب چھوٹے کے لیے کھڑے ہو گئے تو بڑے کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ اے آبے زمزم کے لیے کھڑے ہونے والوں, ساقی آبے کوثر کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اے پیروں کی رگڑ سے بن جانے والے پانی کے لیے کھڑے ہونے والوں, اس پیر والے کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ان قدموں کے لیے, اس ذات کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو وہ نور آدم میں چمکا. آدم کی روح بغیر نور کے جب اندر گئی تھی تو باہر آ گئی. روح آدم came out. نہیں, نور آدم میں چمکا تو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اب وہ نور, میں تیزی سے چلنا چاہتا ہوں, وہ نور جب ابراہیم میں آیا, پاک پیٹھوں سے, پاک پیٹوں سے, ہولی مین اینڈ ہولی وومن سے, اور ہمیں طیبہ اور پشتہائے مبارکہ سے ٹرانسفر ہوتا ہوا جب ابراہیم میں آیا, دنیا جانتی ہے کہ آگ میں ڈالے گئے, مگر آگ جلا نہ سکی. جس میں نور ہے تو ابراہیم کو نمرود کی آگ جلا نہ سکی. وہی نور جب اسماعیل میں ٹرانسفر ہوا, اسماعیل پیدا ہوئے, اسماعیل میں گیا تو باپ چھری چلا رہا ہے مگر گردن کٹ نہ سکی. تو وہ نور جو قرب خاص میں چمکا, جو خدا کے قریب چمکا, جسے دیکھنے کے لیے خدا نے بنایا, وہ نور جو خدا کا حبیب ہے, خدا سے قریب ہے, اس کے قرب خاص میں ہے, اس کے اپنے پاس میں ہے, وہ نور جو کبھی آدم میں چمکا, وہ نور جو کبھی ابراہیم میں چمکا, وہ نور جو اسماعیل میں چمکا, وہ نور جو نبیوں میں چمکا, وہ نور جو رسولوں میں چمکا. اے سنیوں, عید مناؤ 12 ربیع الاول کو, وہ تمہارے اندر چمکنے کے لیے آ گیا. آدم میں تھا تو آدم کا جواب نہ تھا, جب اسماعیل میں آیا
جواب نہیں. یہ نور جہاں جاتا ہے مرنے نہیں دیتا. یہ نور جہاں جاتا ہے کٹنے نہیں دیتا. یہ نور جہاں جاتا ہے گرنے نہیں دیتا. آدم میں تھا فرشتوں کو جھکوا دیا. ابراہیم میں تھا آگ جلا نہ سکی. اسماعیل میں تھا تو آگ کاٹ نہ سکی. سنیت تو تمہارے دل میں ہے. تمہیں کون مار پائے گا؟ تمہیں کون مٹا سکے گا؟ تم آزاد تھے, آزاد ہو, آزاد رہو گے. اگر آزاد کرانا ہے, اگر وطن آزاد کرانا ہے, علاقہ آزاد کرانا ہے, تو تجھے اپنے سینے میں نور محمدی کو بسانا ہوگا. عید میلاد پہ قربان ہونا ہوگا. سبحان اللہ. وہ نور پاک جو آدم علیہ السلام سے چلا, حضرت شیخ سے منتقل ہوتا ہوا, انبیاء کرم سے ہوتا ہوا, رسول اعظم سے ہوتا ہوا, پشتہ مبارکہ سے ہوتا ہوا, ارحام طیبہ سے ہوتا ہوا, ہولی مین سے ہوتا ہوا, ہولی وومن سے ہوتا ہوا, ہولی اسٹمک سے ہوتا ہوا, ہولی پیپل سے ہوتا ہوا, ہولی جنریشن سے ٹرانسفر ہوتا ہوا, اب دیبوناف تک آیا. پھر اب دیبوناف کے بعد وہ ہاشم میں چمکا, ہاشم میں چمکنے کے بعد وہ عبداللہ میں چمکا, عبداللہ کے بعد زمین انتظار کر رہی ہے. ایسے نور کے لیے وقت کیا چنا جائے؟ نہ دنیا اسے اجالا کہے, نہ دنیا اسے اندھیرا کہے, نہ اسے کوئی صبح کاذب کہے. رب نے چنا تو صبح صادق سنا. نور صادق ہے, پیغمبر صادق ہے, رسول صادق ہے, تو جو وقت ہو وہ صبح بھی صادق ہو. صبح صادق میں پیدا ہو رہا ہے. وہ نور آیا, فرشتوں کے جھلو بچھے ہوئے ہیں, حوریں جھانک رہی ہیں, فضاؤں میں نور معطر ہے, ہوائیں نغمہ سرا ہے, جنت میں بہار آ گئی ہے. جنت کو جانے جنت مل گیا, جنت کو جانے بہار مل گیا. دھرتی سوکھ رہی تھی, سب پانی مل گیا. ابر کرم بن کر مصطفیٰ برسے, ایسا برسے جنوں کی زندگی میں ایک سنہری کروٹیں آ گئی. انسانیت کو رہبر مل گیا, آدمیت کو سرور مل گیا. وہ نور چلا, آمنہ کے آنگن میں آیا. آنگن میں آنا تھا, فرشتوں کے جلوس آ رہے ہیں. ہاتھ باندھے فرشتے کھڑے ہیں, ہاتھ باندھے نوری کھڑے ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے جلو در جلو اور قطار در قطار میں فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. چاند کھلونا بن گیا, سورج اشارہ بن گیا, ستارے انتظار بن گئے, ہوائیں لبوں کا بوسہ لے رہی ہے, وجود کو بوسہ دے رہی ہیں. تمام فرشتے ولادت مصطفیٰ کا جشن سنا رہے ہیں, گیت گائے جا رہے ہیں. اور جب ایک عاشق رسول نے سنا مصطفیٰ کا نور آ گیا, نور آ گیا, تو سب ادب سے کھڑے ہو گئے اس نور کے لیے جس کے آنے پر فرشتے کھڑے ہو گئے تھے. وہ سب کھڑے ہو گئے اور جناب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فرشتوں نے رسول پاک کے آنگن میں اجالا ہو گیا. تو وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا, رسولوں کو چمکا رہا تھا, اپنے باپ کو چمکا رہا تھا, اپنے دادا کو چمکا رہا تھا, اپنی دادی کو چمکا رہا تھا, اپنی دادیوں کو چمکا رہا تھا. میرے دوستو, وہی نور جو کبھی قرب خاص میں تھا, جو خدا کے قریب تھا, جو نبیوں کے پاس تھا, جو رسولوں کے پاس تھا, امام عشق و محبت نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر اعلان کر دیا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ